کبھی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، تو مجموع الزوائد میں اور جامع الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ عبادہ ابن صامت عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی، سبحان اللہ کتنا بڑا اجر، اور اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی کتا کسی برتن کو سونگھ لے تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو ریت کے ساتھ اچھی طرح صاف کریں، یعنی اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ 8 مرتبہ برتن دھونے کے بعد پاک ہوتا ہے۔ اس شکاری کتے کو اگر آپ چھوڑ دیں اللہ کا نام لے کر شکار کے اوپر، اور وہ خرگوش کو پکڑ کے لائے اور خرگوش اس کے منہ میں مر بھی جائے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس گوشت کا کھانا بندے کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسا نجس جانور تھا کہ وہ منہ لگائے تو 8 مرتبہ برتن کو دھونا پڑتا ہے، مگر اللہ کے نام سے اس کو ہم نے چھوڑا تو اس کا کیا ہوا شکار اللہ نے حلال کر دیا۔ اللہ کے نام کی برکت دیکھیے کتنی زیادہ ہے۔ کبھی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، تو مجموع الزوائد میں اور جامع الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ عبادہ ابن صامت عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی، سبحان اللہ کتنا بڑا اجر، اور اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 بندے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ایک فقراء، دوسرے مریض، اور تیسرا توبہ کرنے والا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے فوراً گناہ لکھ نہیں لیتے، انتظار کرتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے۔ آپ کیوں سمجھے کہ 16 گھنٹے وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت اس لیے دی کہ میرا بندہ گناہ تو کر بیٹھا، ہو سکتا ہے پچھتانے لگ جائے۔ یہ جو پچھتاوا ہے نا، میں نے غلطی کر لی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، الندم توبۃ، اسی ندامت کا نام توبہ ہے۔ انسان جہاں مل کے رہتے ہیں تو چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے گھر کے جو سربراہ ہیں کہ وہ فوری چھوٹی بات پہ غصہ نہ کریں، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ دوسروں پر، بلکہ تھوڑی دیر صبر کریں۔ تھوڑی دیر صبر کرنے سے بات زیادہ کھل جاتی ہے اور بندے کے لیے حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔